أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ میں آپ نے چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، اور کیونکہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی ذو پاشیوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر آنکھوں پر لٹک آتی ہیں، اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی، اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پیمائیوں سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سو سمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہیں اور رات کی تاریکیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت پورا کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے، اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانک کی لوئیں ہیں کہ نہ ان میں پر و بال ہیں اور نہ کریاں، مگر تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے کہ اس کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں دو پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں کہ اڑا نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہیں تو بچے ان سے چمٹے پڑتے ہیں، اور جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک جاتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے، اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونہ کے کہ جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے، اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے، اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی کے میدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے، اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت، اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے۔ کثرت سے دہرایا جانا اور بار بار کانوں میں پڑنا اسے پرانا نہیں کرتا۔ جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے، اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے،
تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلد فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی اور یہ مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مجدہ اور شکر کا مقام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی آرزوئیں تو کریں گے، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے، کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں؟ اس مرتبہ پر کہ وہ مرتد ہو گئے، یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ کے مرتبہ پر۔ ایک اور خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں، اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونٹنیوں کو، جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کے بجائے چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سج دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے، اور آمدن کو تاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے، کہ جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور اللہم صلی اللہ